الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ المولانا العظیم. محترم برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج ایک آیت کریمہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ میں کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. آج کی آیت کریمہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رب کائنات فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوتا ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جو مانگنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس طریقے سے اگر مانگا جائے تو اللہ رب العزت اس کو عنایت کرتا ہے. یہ ایک بہت آج عام اور فہم بات ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ اس بات میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم رب کائنات سے تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. دعا کے 3 درجے ہوا کرتے ہیں. یا تو رب کائنات اس دعا کو جو ہے بعینہ قبول کر لیتا ہے اور وہی چیز آپ کو عنایت کر دیتا ہے. نمبر 2 کہ اللہ رب العزت اس دعا کے نتیجے میں آپ پر جو مصائب، پریشانیاں، تکالیف یہ جو آپ پر آ رہی ہے، اللہ رب العزت ان تمام مصائبات کو ختم کر دیتا ہے، ان کو آپ سے دور کر دیتا ہے اور آپ کے مصائب اس دعا کے نتیجے میں اللہ ان تکالیف کو آپ سے دور کر دیتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ رب کائنات کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس جب ترازو لگا ہوگا تو اس وقت جو ہے تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو دے گا. تو اس وقت مومن بندہ فریاد کرے گا اور یہ کوشش کرے گا اور جو تو اپنی دعاؤں پر جو دعائیں اس کو عطا کی گئی تھی اس پر وہ جو نامرادی ظاہر کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور پوری کی پوری دعائیں میری اسی وقت یہاں پر دی جاتی. ہم کو اپنے ہماری زندگی دعا والی زندگی بنانا چاہیے. حضرت وستانوی خادم القرآن وعامر المساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ ہمیشہ طلباء کی مجالس میں بار بار طلباء سے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ میرے بچوں رونے والے بنو. میں نے میرا کابرین کو رونے والا پایا ہے. میں حضرت وستانوی ایک واقعہ ہمیشہ ذکر فرماتے ہیں ان کے ناظم صاحب حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مدنی جو مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم تھے، تو میں فرماتے حضرت کہ زندگی میں نے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کو، حضرت ناظم صاحب کو میں نے ہمیشہ روتا ہوا پایا. حضرت تعلیمات میں آ کر بیٹھتے تھے، دفتر اہتمام میں آ کر بیٹھتے تھے تو حضرت کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے. ہمارے اکابرین کا ایک معمول گزرا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و خوض کرنا اور قبرستان کی طرف جا کر قبرستان میں بیٹھنا اور اپنی آخری منزل کی طرف دو کرنا کہ یہ ہماری آخری منزل ہے، اب ہم کو اسی میں جانا ہے تو ہمیں دنیا میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے. تو حضرت وستانوی ہمیشہ طلباء سے کہتے میرے بچوں رونے والے بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو. جو کوئی بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مرادوں کو پور کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے. آج ہمارے دنیا میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ ہم 1 یا 2 دن اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اے اللہ دے دے، جب نہیں ملتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مگر یاد رکھیں
کہ آپ کو کوئی ضرورت درپیش آتی ہے تو آپ بادشاہوں کے در پر جاتے ہیں اور بار بار بادشاہوں کے در پر جاتے ہیں کہ وہ بادشاہ آج نہیں دیا تو آئندہ کل دے گا، کل نہیں دیا پرسوں دے گا، وہ دھیمے دھیمے دنوں کو بڑھاتا ہے، بالآخر وہ کسی دن دیتا ہے۔ تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ رب کائنات ہے جو خداوند عالم بندوں کو دیتا ہے۔ آج ہمارے اپنی زندگی دعا والی زندگی بننا چاہیے، تو ہمارا اس چینل کے ذریعے یہ جو ذوالفقار بالہارہ ایک ہمارا چینل ہے، اس پر ایک ہم عنوان دعاؤں کا سلسلہ چالو کر رہے ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات اس چینل کے ساتھ مربوط ہو جائیے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ ہم اس پر روزانہ 5 دعائیں اپلوڈ کرنے کی ایک ویڈیو میں 5 دعائیں اپلوڈ کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ اس دعا کو یاد کریں اور اپنی زندگی کا اس کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں جو ہے دعا کا سلسلہ جاری ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔